بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ ملت یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان رفاح انصاری۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا اور انسانی زندگی کی اجتماعی کڑیاں کیا تھی۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں روز کی طرح موجود ہیں مولانا خالد شفیع صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ حضرت میرا سوال آپ سے پہلے یہ ہے کہ انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ الحمدللہ والصلاۃ علی آلہ۔ اس بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ انسانی زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ دیکھیں، تاریخ انسانی میں کہیں بھی اتھینٹک ریسورسز سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ انسان کی ابتدائی زندگی کے مراحل کیسے تھے۔ البتہ بعض تاریخی روایات سے کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابتداءً انسان کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چال چلن، اس کی بود و پاش، اس کی وضاقتہ کچھ یوں تھی۔ مثلاً جب اسے سردی لگتی یا برسات کا موسم آتا تو وہ پہاڑوں کے بیچ میں چلا جاتا، وہاں غاروں میں چھپ کر اپنا سر ڈھانپ لیتا، وہاں بسیرا کر لیتا۔ اسی طرح جب بنی آدم کو سخت گرمی لگتی، دھوپ اسے ستاتی تو وہ درخت کے سائے تلے چلا جاتا، درختوں اور پودوں کے چھایوں میں زندگی بسر کر لیتا، وہاں اس کے ٹھنڈے سائے لے لیتا۔ اس طرح انسان کی اگر اس کے بارے میں یہ بات کی جائے کہ اس کا لباس کیسا تھا، چنانچہ ابتداءً انسان درختوں کے پتوں سے اور دیگر چھالوں سے اسی طرح وہ ٹاٹ کا لباس پہنتا تھا۔ ایسے ہی اپنی صرف اور صرف ستر کو یعنی شرمگاہوں کو چھپا لیتا تھا، خاص قسم کا کوئی لباس وضع نہ ہوا تھا۔ اسی طرح انسان کے بارے میں اگر یوں بات کی جائے کہ اس کی خوراک کیا تھی، وہ کیا کھاتا پیتا تھا، چنانچہ وہ دیگر حیوانوں کی طرح خوراک کے اندر بھی سمپل سی خوراک کھا لیتا، مثلاً درختوں کے پتے چبا لیتا اور اسی طرح دیگر جو نباتات تھے ان کو کھا لیتا، یا کوئی پھل وغیرہ تھے ان کو کھا لیتا تھا۔ اس کی زندگی یوں سمجھیں کہ بالکل صحرائی زندگی، بدوی زندگی تھی۔ انسان نے شروع میں اپنی زندگی کا آغاز بدویت سے کیا تھا، یعنی وہ صحرا نشین تھا۔ دور نہ جائیں، اب بھی اگر ہم دیکھیں کہ افریقہ کے صحراؤں میں چلے جائیں یا آسٹریلیا کے جنگلات میں چلے جائیں، اب موجودہ دور میں سعودی عرب کے وہ صحرا نشینوں کو جا کر دیکھ لیں، وہاں بھی ان کی وضاقتہ اور بود و پاش بالکل سمپل سی اور سادہ ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چال چلن، ان کی بود و پاش وضاقتہ بالکل پہلے والے لوگوں کی طرح ہے، بلکہ وہ اپنی اس پرانی تہذیب و ثقافت کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے اور وہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کچھ عرب صحراؤں کے اندر کچھ بستیاں کھجوروں اور چشموں کے نام سے اب بھی مشہور ہیں۔ وہاں بالکل سادی سی زندگی ہے اور نئی تہذیب، نئی ثقافت کے نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، شادی بیاہ بالکل سادہ ہے اور وہ اسی پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ پھر انسان نے اپنی زندگی کا آغاز ترقی کیسے کی؟ تاریخی روایت میں یوں ملتا ہے کہ انسان کی دل و دماغ نے ترقی کی، اس کی ضروریات نے، اس کی ایجادات نے اس کی زندگی کے اندر ترقیاں لا کھڑی کر دیں۔ مثلاً انسان پہلے کھانے پینے میں جو بھی چیز مل جاتی اس کو کھا لیتا، اس کو پکانے کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ تو کہا جاتا ہے نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب انسان کی ضروریات بڑھتی گئیں، اس کی نشو و نما، اس کا اٹھنا بیٹھنا،
سب چیزیں بڑھتا گیا تو چیزوں کے اندر بھی ترقی اور تنوع آتا گیا، اس طریقے سے وہ ترقی کرتا گیا۔ گویا کہ اصل چیز انسان کے اندر شعور اور حس ہے، عقل و دانش ہے جو اس کو ترقی کی راہ پر لے آئی ہے، اور اسی طرح انسان اپنی زندگی کو ترقی دیتا آیا اور آج کے دور تک یہاں پہنچ آیا۔ یہ تھے ابتدائی ترقی کے مراحل۔ انسان نے خانہ بدوشی سے شروع کی اور اب وہ شہریت تک آ گیا اور اپنی تہذیب و ترقی کے منازل کو اعلیٰ سطح پر لا کھڑا کر دی۔ جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضرت نے انتہائی خوبصورت انداز میں جواب دیا، تو حضرت میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انسانی زندگی کی اجتماعی کڑیاں کیا تھیں؟ جی، آپ کا دوسرا سوال کہ انسانی زندگی کی کڑیاں کیا تھیں۔ دیکھیں، انسانی زندگی کی سب سے پہلی اور اہم کڑی اس کی ماں اور اس کی ممتا ہے، اور یہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہر چیز روئے زمین پر جو بھی حیوانات ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، جو بھی چیز آپ کو چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے، وہ اس کی جو پہلی اور فرسٹ کڑی ہے وہ اس کی ماں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے اس کو وجود بخشا، دنیا میں آنے کا وہ سبب بنی، اور اس کو اس نے پالا پوشا اور اس کو جنم دیا۔ یہ اس کی سب سے پہلی کڑی ہے۔ اور اسی طرح انسان کی دوسری کڑی وہ اس کا باپ ہے، جو کہ اس پر انتہائی شفیق اور مہربان ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے ساری ضرورتیں باہر سے لا کر پوری کرتا ہے۔ انسان کی یہ دو کڑیاں انتہائی اہم اور بنیادی کڑیاں ہیں۔ تو صرف انسان ہی نہیں بلکہ روئے کائنات کی ہر چیز ان دو کڑیوں کے ساتھ ہر وقت منسلک رہتی ہے اور جڑی رہتی ہے۔ دیکھیں، اگر انسان کو کسی بھی چیز کو جب پہلی ہی محبت نہ ملے، ماں باپ کی محبت نہ ملے، تو بہت سی چیزیں وہ اپنے اندر کھو جاتا ہے۔ جس طرح ماں باپ کی محبت سے آگے اس نے بڑھنا ہوتا ہے، وہ چیز اس کو صحیح نہیں مل پاتی، تو اس کے اندر بہت سی چیزیں کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ترقی کی منازل طے نہیں کر پاتا۔ اسی طرح انسان کی دوسری کڑی، اس کا دوسرا سٹیپ یا دوسرا سٹاپ، وہ اس کے لیے وہ اس کا چھوٹا سا معاشرہ یا گاؤں ہے، جہاں وہ رہتا ہے، جہاں وہ اپنے ماحول کو دیکھتا ہے، اپنے ارد گرد اپنے دوست احباب ساتھیوں کو دیکھتا ہے، سیکھتا ہے، اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کر اپنے ارد گرد یعنی اپنے گاؤں اور محلے اور قصبے کے ماحول کو دیکھتا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے چال چلن کو، یعنی کہ جتنا وہ گھر سے سیکھ رہا ہوتا ہے اتنا باہر سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب یہ گاؤں اور قصبے اور قبیلے جب بڑھ جاتے ہیں تو یہ شہریت اور وطنیت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ تو اسی انسان کی چوتھی کڑی یہاں سے وجود میں آئی کہ یہ وطنیت یعنی ملک ہو جانا، اس کا وطن ہو جانا، یہ اس کی انسان کی چوتھی کڑی ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، دنیا کی کسی چپے کے اندر بھی رہ رہا ہو، وہ ان چار کڑیوں کے ساتھ منسلک ہے۔ پہلی کڑی اس کی ماں، دوسری کڑی اس کا باپ، تیسری کڑی اس کا معاشرہ یعنی اس کی ارد گرد کی سوسائٹی، اور چوتھی کڑی اس کا وہ وطن اور وہ ملک ہے جہاں کا وہ شہری ہوتے ہیں، جس جگہ کی اسے نیشنلٹی ملی ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کی چار کڑیاں ہیں۔ جو بھی ان چار کڑیوں کے اندر بندہ رہے گا، ان کے اندر منسلک رہے گا، وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اسے بہت سارے ترقی کے راہیں مل سکتی ہیں۔ جب بھی انسان ان کڑیوں سے نکلے گا، ان اپنے دائرے سے نکلے گا، وہ کہیں بھی بھٹک سکتا ہے، بلکہ اس میں بھٹکنے کا یقین ہے۔ تو یہ چار بنیادی انسانی کڑیاں ہیں۔ تو اس کے اندر اگر انسان کچھ سیکھنا چاہے، کچھ پانا چاہے تو بہت کچھ ہی پا سکتا ہے۔ گھر کے اندر ماں ہے، ماں سے وہ بولنا سیکھتا ہے، وہ پہلا کلمہ اس ماں سے سیکھتا ہے۔ فرمایا کہ ماں جو ہے انسان کی پہلی درسگاہ ہے۔ اس نے جو وہاں سے جو بھی اس نے وہیں برین واش کیا، جو اس کا مائنڈ سیٹ وہاں بنا، وہ آگے پروان چڑھتا ہے۔ اس طرح باپ بھی اس کا قسم کا معلم ہے اور مربی بھی ہے۔
اور معاشرے کے اندر اس کا سب سے اہم کردار جو ہوتا ہے وہ اس کا استاد اور معلم ہوتا ہے. جو ہمارے سکول یا مدرسہ یا مسجد، محلے یا گاؤں کی جو مسجد مدرسہ ہے، اس کا جو مولوی صاحب یا مولانا صاحب یا حافظ قاری جو ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلا مربی اور معلم وہی ہے. اس لیے اس کے ساتھ وہ منسلک رہا، اور جو اس چیزیں اس نے سیکھ لیں، یعنی کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے اگر اس نے کلمہ سیکھ لیا، اس کو توحید و رسالت سمجھ آ گئی. اسی طرح اس نے فرائض سیکھ لیے، واجبات سیکھ لی، حلال حرام موٹی موٹی باتیں سیکھ لی، تو یہ اس کے لیے معاشرے کی کڑی ہے، یہ اکائی ہے، اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. تو اس طرح اس کے لیے چوتھی کڑی اپنا وطن ہے. اس کو جتنا اپنے وطن سے پیار محبت ہوگا تو بہت ساری چیزیں اس کو حاصل ہو سکیں گی. اس لیے اس کو چاہیے کہ ان چاروں کڑیوں سے منسلک رہ کر اپنی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا، حضرت نے انتہائی خوبصورت اور مدلل انداز میں سوالات کے جواب دیے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کوئی اگر آپ کا سوالات ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.